نہیں دیکھیں، نیب کا قانون جو ہے وہ تو بنا تھا 79 میں، اس کے بعد اس کی امینڈمنٹس ہوئی، ہم نے نہیں بنایا تھا، لیکن اس قانون میں امینڈمنٹ ضرور نئی حکومت لے کے آئی تھی، جو کرنٹ حکومت ہے، اور اس امینڈمنٹ کے مطابق کابینہ کا جو فیصلہ ہے وہ چونکہ کلیکٹیو فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر نیب کا کیس نہیں بن سکتا. اس امینڈمنٹ کے مطابق ہی یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس ہونا ہے اس نے. لیکن میں نے اس لیے نہیں گیا اس لیگل پوائنٹ پہ، قانونی نقطے پہ، کیونکہ حقائق ہی اتنے کلیئر ہیں، اتنا واضح ہیں کہ کسی قسم کا جرم نہیں ہوا، کہ میں نے سوچا کہ میں پہلے حقائق تو کلیئر کروں، اور اس کی جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور میں نے جو کچھ کہا وہ میں نے ریکارڈ کے مطابق کہا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹس بھی شیئر کر لوں گا. اس لیے مجھے کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں یا کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ کیس اپیل میں جا کے ختم ہوگا انشاءاللہ. جی دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میں نے کوشش کی ہے ابھی بتانے کی آپ کو، انہی کی ایویڈنس سے پڑھ کے. فریم ورک ایگریمنٹ ہوا 6/11/2019 کو. یہ فریم ورک ایگریمنٹ تھا جس میں سیٹلمنٹ ہوئی کہ اس کو ڈی فریز کرنا ہے، یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے. یہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ہوا NCA اور ملک ریاض اینڈ فیملی کے درمیان. اس لیے یہ کہنا کہ یہ عمران خان صاحب کی کابینہ نے کیا درست نہیں. اس کے بعد یہ ڈی فریزنگ آرڈر ہوا 22/11/2019 کو. اس میں بھی اس وقت تک وہ کابینہ کا فیصلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ 22/11/2019 کو جو ڈی فریزنگ کی، یہ بھی NCA نے کی، حکومت برطانیہ نے کی، ان کی آرگنائزیشن نے کی. پھر جو 103 ملین پاؤنڈ آیا پاکستان میں، جو لے کے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، وہ تھا 29/11/2019 کو. 29/11/2019 کو بھی کابینہ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا. تو یہ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب سمپل ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، اس میں حکومت پاکستان، ایسیڈ ریکوری یونٹ، کابینہ، اس کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں تھا اس کو فریزنگ میں، ڈی فریزنگ میں، یا پیسہ پاکستان لانے میں. یہ تو وہ برطانیہ کا قانون، بلکہ برطانیہ کی جو NCA ہے وہ پاکستان کی بات کیوں سنے گی؟ ہاں اگر جی ایک آج جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا، یہ یاد رکھے یہ ملک ریاض کا پرسنل پیسہ تھا. نہ ملک ریاض کسی لحاظ سے کوئی منسٹر، کوئی پوسٹ، کوئی پاکستان کی کسی لحاظ سے ہوئے تو یہ پبلک منی نہیں تھے، یہ ان کا اپنا ذاتی پیسہ تھا. انہوں نے بھیجا تھا، ان کو شک پڑا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ پروف نہیں ہوئی. جب میں پیسہ باہر بھیج رہا ہوں ایک پراپرٹی، اپنی پراپرٹی خریدنے کے لیے، اور نہ میں پرائم منسٹر رہا ہوں 3 دفعہ، نہ میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور نہ میں چیف منسٹر رہا ہوں، میں نے اپنا پیسہ بھیجا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا تمہارا پیسہ ہمیں شک کہ اگر بعد میں ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ پبلک منی ہے ہی نہیں، یہ پرائیویٹ منی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ عوام کا پیسہ، یہ عوام کا پیسہ نہیں تھا. یہ بہت چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ عوام کا پیسہ نہیں ہے، اس شخص کا ذاتی پیسہ ہے. اس پہ پروف نہیں ہوا کہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے. اب وہ واپس پیسہ آئے گا، وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا جس مرضی اکاؤنٹ میں وہ واپس لے جائے. اسی بیسس پہ وہ کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اس کو سپریم کورٹ میں جس میں اس نے پیسے دینے ہیں اس میں جا کے یہ دے دے. دیٹ از واٹ اٹ از. تو اس کا یہ کہہ دینا کہ کوئی چیز ہے بالکل غلط ہے. سارے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے رہیں گے. پچھلے 40 سال سے آپ سب کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے. 1985 کا پاکستان دیکھ لے کہاں تھا، آج کا پاکستان دیکھ لے، 2018 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لے کہاں تھا. ایک ایک چیز انہوں نے جھوٹ بولی ہے اور پاکستان کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اصل ان کو پرابلم پتہ ہے کیا ہے. آپ سب کو عمران خان نے، آپ سب مین سارے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں سوائے ہمارے، آپ سب کو باشعور کر دیا ہے. آپ سب کو ایک ایک چیز سمجھا دی ہے. آج ہر ایک بندہ گاؤں میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہا ہے، آرٹیکلز ڈسکس کر رہا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈسکس کر رہا ہے. آج ہر جگہ پہ یہ پرابلم ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی دم پہ پیر آ گیا ہے، تو یہ لوگ سب چیخے مار رہے ہیں. ایڈ کر دوں آپ کو کہ جو میں پڑھ کے سنایا، یہ اعتراف یا ایڈمیشن ان کا اپنا IO کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ڈی فریزنگ کا آرڈر اور لانے کا جو پیسہ آنے کا آرڈر یہ NCA نے کیا ہے. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ان کا. دیکھیں، مذاکرات کا بڑا عمران خان صاحب نے واضح مجھے بتایا ہے، اور ہم سب کو بتایا ہے، بلکہ مجھے تو ڈائریکٹلی بتایا ہے کہ اگر جو کنڈیشنز 2 نہیں مانی جائیں گی تو مذاکرات ختم ہیں.
مذاکرات دفن ہے، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں چلیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے جو آگے آپشن کیا لاتے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے کچھ ہمیں بتایا نہیں رائٹنگ میں۔ ایگری یہ کیا تھا انہوں نے کہ 7 دن کے اندر اندر وہ جواب دیں گے، رائٹنگ میں دیں گے۔ ابھی تک رائٹنگ میں نہیں آیا، تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ بتانا کہ یہ مذاکرات آگے چل سکیں گے کہ نہیں۔ لیکن جہاں تک ڈائریکشنز کا تعلق ہے، عمران خان صاحب نے جو ڈائریکشنز دیے ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں کہ اگر یہ دونوں ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی تو مذاکرات آگے نہیں چلیں۔ یہ بتائیے گا جو جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے بارے میں 2004 میں سپریم کورٹ نے پہلے ہی ججمنٹ دے دی تھی، تو ججمنٹ کے لیے انفٹ ہے، اس کے باوجود آپ کا یہ کیس چلا، آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے کیس کا عدم اعتماد کا اظہار کرنا ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ کیس ہے اور ہم نے اس پہ ریز بھی کیے نیچے جا کے ایشوز، لیکن ہمارا یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم ایک جج کو لگائیں یا اس کو ہٹائیں۔ یہ تو جو لگانے والے ہیں اور جنہوں نے یہ مینیج کرنی تھی ججمنٹ، یہ ان کا اختیار ہے۔ ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ریکارڈ پہ چیزیں لے آئیں، جو ریکارڈ آپ کے سامنے آج میں نے پڑھ کے سنایا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ چاہے جج جو بھی ہو، چاہے اچھا جج ہو برا جج ہو، ریکارڈ سے تو باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھ کے سنایا کہ یہ ریکارڈ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ چاہے جج نیچے فیصلہ غلط بھی کر دے، یہ ریکارڈ نہیں اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک جانا ہے۔ جب ہائی کورٹ کے سامنے یہ ریکارڈ آئے گا جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اس فیصلے کو نہیں کہے گا کہ یہ درست ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک جج نے اس کے خلاف کوئی بات تھی، عدم اعتماد تھا، نہیں تھا، وہ بہرحال بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا، وہ جیل میں ٹرائل ہو رہا تھا، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ریکارڈ پہ سارا کچھ جائیں، کیونکہ خان صاحب بار بار بتا رہے تھے ہمیں اور یہ نظر آ گیا کہ یہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے، یہ ایک سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ میدان چھوڑنا، یہ کہہ دینا کہ جی وہ جج ہمیں پسند نہیں، ہم نے بائیک آؤٹ کر دینا ہے، وہ ہمیں نقصان ہونا تھا۔ ہم نے اب دیکھیں ثابت کر دیا، اور یہ آگے جا کے آپ کو ہائی کورٹ میں جب فیصلہ آئے گا تو وہ بھی آپ کو ویلیڈیٹ ہو جائے گا۔ لیکن کم از کم قوم کو بڑا آج کلیئر ہو گیا ہے، یہ پڑھ کے جو میں نے سنائے ہیں چاروں چیزیں، جو مین انگریڈینٹس ہیں، جو مین الزام ہیں، نیب کے اپنے وٹنسز جو ہیں، اپنے جو پیش کیے گئے ہیں لوگ ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔